پہلے سپارے کی انتہا اور پہلا سپارہ اپنے اختتام اور تکمیل کو پہنچا تھا، لیکن مضمون سورہ بقرہ کا ہی چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر البقرہ کے اندر روئے سخن اور موضوع چونکہ یہود اور یہودیوں کے کرتوت اور ان کے ساتھ آنے والے معاملات ہیں، تو وہ مضمون اسی طرح چل رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ پیچھے بھی اس کا اجمالاً ذکر آیا، اور یہاں پر اس کا تفصیلاً تھوڑا سا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ تقریباً 2 رکوعات کے اندر اس کا تذکرہ ملا کہ قبلے کی قبلہ تبدیل اللہ رب العزت نے کیا، اس کی کیا حکمتیں تھیں، کس وجہ سے کیا گیا۔ اصل کسی بھی حکم کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی قرآن مجید حدیث سے منسوخہ کے جو احکام ہیں ان کی حکمتیں نہیں پوچھی جاتی، یہ بات اٹل ہے۔ مسلمان کبھی اس کی حکمت نہیں پوچھتا، اب اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے جی، اب نماز کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کی، بھائی اس کی حکمت یہ ہے جو آج بھی اللہ آج سبق میں آ رہا ہے یا آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دراصل مقصود یہ ہے کہ جتنے احکامات ہیں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور میرے نبی کے حکموں کی فرما برداری کون کرتا ہے۔ بس مسلمان ہوتا ہی وہی ہے، آمنا وصدقنا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کو حکم آ گیا، بس تیسری بات ہی کوئی نہیں، بس فوراً گردن جھکا لو۔ جیسا ابھی پیچھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سن چکے، فرمایا اسلم قال اسلمت، دیر ہی نہیں لگائی، کوئی چون چرا ہیل کال حجت بازی کس میں وہ نہیں جی، پھر کوئی گنجائش نکالنی چاہیے، نہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، فرمایا فوراً مان لو۔ حکمتیں، ہاں بعض احکامات کی خود اللہ نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، کچھ احکامات کی حکمتیں حدیث میں بیان کر دی گئیں تاکہ بالکل جو خالی و ذہن یا کسی کافر اور ایسا بندہ جو اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہن میں اشکال ڈالتا رہتا ہے، اس کا ضمنی جواب دینے کے لیے علماء نے کچھ احکامات کی حکمتیں بتلائی ہیں، جس میں سے اس قبلے والے حکم کی بھی حکمت کچھ نہ کچھ ذکر کی گئی۔ تو 2 باتیں ہیں کہ جب نماز فرض کی گئی تو نماز فرض کرنے کے بعد دونوں روایات ملتی ہیں کہ پہلی شروع سے ابتدا ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا یا ابتدا سے قبلہ بیت اللہ تھا، اور اس جانب روایات راجح ہیں۔ ابتدا مکہ کے اندر بیت اللہ قبلہ تھا اور بیت اللہ کی جانب ہی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے۔ لہٰذا مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تبدیلی قبلے کا حکم آیا، لیکن یہ حکم قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کے خلاف۔ یہ آپ بھی یاد کر لیجیے، آج کل یہ فتنہ بڑا پھیل رہا ہے۔ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ دوسرے سپارے کی اللہ ابتدا کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیتے ہیں کہ بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ بنا دو۔ ہمیں پورے قرآن کی 114 صورتوں میں کسی ایک آیت میں دکھلا دیجئے جس میں اللہ نے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھنے کا حکم دیا، پورے قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ سے کہیے اور آپ بھی آپ بیت المقدس کی جانب نماز پڑھیے؟ قرآن میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حدیث صحیحہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے، تاکہ چونکہ یہاں سامنا کن سے کرنا تھا؟ یہودیوں سے، اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور تاکہ ان کے ساتھ دلداری بھی ہو جائے اور تالیف قلب کے لیے بھی، تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر حکم دے دیا کہ اب آپ پھر اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب کر لیجئے۔ اب اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے، یہاں دوسری مثال جس واقعے سے ملتی ہے، ظہر کی نماز ہے اکثر روایات میں، یا عصر کی نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، یا کسی اور مسجد جسے ذو قبلتین مسجد کہا جاتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور اتنے میں
نماز کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، نماز کے دوران جبریل امین نے وہی لے کر اتر پڑے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رخ اب بیت اللہ کی جانب کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی رخ بیت اللہ کی جانب کر دیا، سارے صحابہ نے بھی رخ بیت اللہ کی جانب کر دیا، اور بالکل مکمل الٹ معاملہ ہو گیا، اور ساری کی ساری صفیں جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر لیا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رخ تبدیل کیا صحابہ کو حکم نہیں دیا، صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور نے تبدیل کیا تو فوراً امام کی اتباع لازم تھی، نبی کی بھی اتباع لازم تھی۔ اسی طرح کا واقعہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا کہ آپ کی جوتا جو مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا اس کے نیچے کوئی گندگی لگ گئی تھی، جوتے کے نیچے لگ جاتی، چلتا ہے ورنہ زمین پر۔ جبریل امین نے آ کے بتلا دیا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کوئی ناپاک چیز ہے، آپ اتار دیجئے۔ حضور نے نماز کے اندر جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے دیکھا نا، انہوں نے بھی نماز میں جوتے اتار دیے، سب صحابہ نے۔ جوتے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ کسی ایسی جگہ پر اصل میں جوتا چونکہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں گلیوں کے اندر، اور اس کے اندر گندگی کا غالب احتمال ہوتا ہے، اگر ابتداء اسلام میں تو جوتا پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی ادب کے لحاظ سے، مسجد کے آداب کے لحاظ سے، چونکہ باہر گندگی کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوگی، مسجد کے آداب میں جوتے پہن کرنا ہے۔ اگر جیسے موزے ہیں یا عرب کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایسے جوتے انہوں نے کپڑے کے بنائے ہوتے ہیں یا ایسی چیز کے جو مسجد کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں، وہ مسجد کے اندر پہن کر چلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی بدبی نہیں ہے۔ اصل ہے ناپاکی سے بچنا۔ جیسے ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر جنازہ گاہ نہیں بنی ہوتی تو کھلے میدان میں پڑھنی پڑتی ہے، نیچے پتھر پڑا ہے، کوئی کنکر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، تو جوتے پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے جوتے کے اندر پاؤں داخل کیا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جوتا نیچے سے بھی پاک ہونا چاہیے، اوپر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے جوتے کے اندر سے پاؤں نکال لیا ہے اور نکال کر اوپر رکھ لیا ہے صرف جوتے کی اوپر والی سائڈ پر، تو پھر اس کے لیے جو اوپر والا حصہ ہے صرف اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ عمومی طور پر پاک ہوتا ہی ہے، تو اس کے اوپر رکھ کر پڑھ۔ لیکن اگر کسی کو اپنے جوتے کے بارے میں یقین نہ ہو تو پھر اتار کر پڑھ سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جیسے وہاں اتباع کی، یہاں پر بھی فوراً اتباع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ باہر نکلے تو آگے دیکھے کہ بنو سلمہ کے محلے میں نماز کھڑی ہے اور آپ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے سے کسی نے آدمی کہا بھائی قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے۔ بس انہوں نے جیسی حکم دیا، جیسی وہ بات کی، انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو یہ چونکہ پتہ تو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کسی طریقے قبلہ تبدیل ہو جاوے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو قبول کیا۔ 2 رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں بیت اللہ کی جانب کر کے نماز پڑھوں، 17 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن کیونکہ یہودی مانتے نہیں، یہودیوں کو مانا، اور یہودی الٹا اعتراض کرنے لگے، نعوذ باللہ کے پاس تو کوئی اپنا قبلہ نہیں ہے، ہمارے قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، آج ہمارے قبلے کو مان لیا، کل ہمارے مذہب کو بھی مان لیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا دکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں حکمت تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مان نہیں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اور حضرت مولانا حسین الوانی رحمہ اللہ اور بہت سارے مفسرین کی رائے، دونوں مفسرین حضرات مفسرین کی مختلف آراء ملتی ہیں، یہ کوئی الگ اختلاف نہیں ہوا کرتا کہ کوئی انہوں نے الگ رائے دے دی ہے، یہ تفسیر کے اندر ہی رائے ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو، اس کی حکمت انہوں نے وجہ یہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی ابھی حکم آیا ہے، پہلے بیت اللہ تھا، اب بیت المقدس ہے، پھر بیت اللہ کی جانب ہوگا نا تو یہ پھر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، یہ کیسا دین ہے، کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، کبھی بالکل وہی ہوا جیسے قبلہ کا حکم آیا، یہودیوں نے پھر شروع کر دیا۔ یہ کون سا مذہب ہے جی؟ کبھی حضرت ابراہیم کے مذہب طرف بیت اللہ، کبھی ہمارے جو ہے نا قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، پھر بیت اللہ کی جانب۔ بہرحال دونوں رائے لی جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جس شروع ابتدا 16-17 ماہ گزرنے کے بعد سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، اور اس کے اندر یہ بات بتلائی کہ اصل اتباع یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، کیل کال اور حجت بازی جس جانے منہ کریں۔ میں یہاں یہ البتہ میں حکمت بتا چکا ہوں کہ صرف بیت اللہ کی جانب کیوں نہیں کرنا، کیوں کرنا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرح نہیں کہا کہ عین کعبہ کی جانب رخ کرو، اللہ نے مسجد حرام کا لفظ بولا ہے، گنجائش پیدا کر دی، تاکہ مسجد حرام ایک بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑی وسعت ہے کہ جس کا رخ مسجد حرام کی جانب بھی ہوگا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اور 45 ڈگری ہمارے ہندوستان اور پاکستان ان کا بیت اللہ مغرب کی جانب، تو مغرب کی جانب جس نے رخ کر لیا 90 ڈگری کی، یعنی 45 ڈگری سے ادھر نہیں پھرا یا 45 ڈگری سے ادھر نہیں پھرا، اس کے اندر رہا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن خواہ مخواہ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دینا، یہ بالکل جب بالکل پھر گیا یعنی ایک طرف کو رخ ہو گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو تاکہ یہ ہے کہ نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، اس لیے ایک سمت کو متعین کر دیا، ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ الگ الگ طرف رخ کر کے کھڑا ہو تو نماز کی جامعیت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اور آیات کا ترجمہ دیکھیے جی۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ۔ یہ پچھلے پہلے سپارے کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر یہ لفظ گزر چکا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بے وقوف ہو۔ اللہ نے یہاں پر وہاں بھی کہا کہ بے وقوف وہ ہیں، یہاں پھر یہودیوں کے خطاب کر کہا یہ یہودی اہل علم نہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب سفہاء بے وقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلے سے نہیں اعراض کیا، نہیں پھیرا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے سینے کو اس قبلے سے کانوا علیہا جس کے اوپر یہ تھے۔ کیوں پھیرا؟ یعنی کس چیز نے پھیرا انہیں؟ ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی اس قبلے سے، التی کانوا علیہا جس کے اوپر تھے، یعنی بیت المقدس سے کیوں پھر گئے؟ یہودی اور منافق یہاں سے مراد ہیں۔ کل جواب آپ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی ہر ایک جانب اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب۔ جہاں اللہ نے ایک بہت بڑا قانون ذکر کر دیا، اگر کوئی بندہ، میں یہ مسئلہ پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ کسی کو قبلے کا پتہ نہ ہو، اس نے اپنے طور پر تحری کی، کوشش کی، اس کے بعد کسی بھی جانب اندھیرے کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کسی بھی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن جس کو متعین ہو، جس کو پتہ ہو، اور خواہ مخواہ یہاں پر آ کر مثال کچھ پتہ ہے مسجد کا رخ بھی بنا ہوا ہے، سارا کچھ آپ اس طرف رخ کر کے پڑھ دیتا ہے، بھائی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس جانب نماز پڑھو نماز تو ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ہے قبلے کی جانب رخ کرنا، یہ اس بندے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ یہودی لوگ یا عیسائی لوگ یا مشرک لوگ اعتراض کر رہے ہیں، انہیں کہیں اعتراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے اگر ایک قبلے کو حکم دی ہے تب بھی اللہ وہاں موجود ہے، تو ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ مان کیوں نہیں رہے، تو یہ بات بتلا دی کہ صراط مستقیم اور ہدایت دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت بڑا قانون ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا ساری کائنات اور ساری دنیا انسان اور جنات کی دل اللہ کی مٹھی کے اندر، یعنی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کا جہاں چاہے اللہ تعالیٰ رخ موڑ دیں، لیکن طلب ہونی چاہیے، طلب اور طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت اور صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی اس امت کی فضیلت آ رہی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور اسی طرح کاف لبیان الکمال، اور یہ کمال ہے، یعنی یہی کمال ہے اس امت کا، اسی طرح جعلناکم کر دیا ہم نے تم کو امتم وسطن ایک معتدل امت، وسط کا معنی یہاں معتدل درمیانی امت، یعنی معتدل امت بنایا، لتکونوا تاکہ ہو جاؤ تم شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور ہو جامع رسول علیکم تمہارے اوپر شہیدن گواہ، وما جعلنا القبلۃ التی اور
نہیں بنایا، نہیں پھیرا یا نہیں کیا، کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں، ہم نے اس قبلے کو التی وہ قبلہ کنت علیہا جس کے اوپر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کے اوپر جس پر آپ تھے، اس سے ہم نے پھیرنے کا حکم یا اعراض کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں دیا؟ الا لنعلم اے لنظہر اے تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ ہم معلوم کریں، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بال واپس لوٹ جاتا ہے۔ دو باتیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اور یہ ساری کائنات کے اندر سب سے بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، کیونکہ ہر امت میں افراط و تفریط پائی جاتی رہی۔ کسی کے اندر انہوں نے نبیوں کو خدا بنا دیا، کسی کے اندر بالکل یوں کہنے لگے کہ جائیے تو اور تیرا رب، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے، جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور احکام کے لحاظ، عقائد کے لحاظ سے بھی معتدل امت، کہ نبی کو نبی رکھنا ہے، خدا کو خدا رکھنا ہے، ولی کو ولی بنانا ہے، اور یہ امت وسط کی تفسیر ہے۔ آج امت وسط سے نکل چکی ہے۔ ہم نے خدا کی صفات کو تو نہیں گھٹایا یا نہیں بڑھایا، لیکن نبی کی صفات بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک پہنچا دیا؟ اس کو خدا تک پہنچا دیا۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ عظمت بیان نہیں ہو رہی۔ تو بڑے شعروں کے اندر، نعت خوانوں کے اندر ایسے ایسے کلام، ایسے ایسے جملے داخل کر دیے، اور کسی جملے کے اندر انہوں نے کہہ دیا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، وہ جو عرش بری پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا زمین پر مصطفیٰ ہو کر۔ عرش بری پر جو خدا تھا وہی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں زمین پر آ گیا۔ یہ نظریہ ہے غالیوں کا، بریلویوں کا، جو عقیدہ ہے وہ یہ بنا لیا گیا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، سیدھا شرک اور کفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا میرے آقا نے، علی تیرے متعلق 3 جماعتیں بن جائیں گی، ایک وہ جو تیرا بالکل انکار کر دیں گے اور تجھے کافر کہہ دیں گے۔ خارجیوں نے کہا تھا، جب حضرت معاویہ حضرت علی کی صلح ہوئی، حکم بنے، انہوں نے کہا کہ حکم تو اللہ کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتا، لہذا نعوذ باللہ حضرت علی اور معاویہ دونوں کافر ہو گئے، خارجیوں کا گروہ الگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت علی کے خلاف جہاد فرض ہو گیا۔ حضرت علی نے ان کو بہت سارے خارجیوں کو زندہ جلا ڈالا، بہت ساروں کو قتال کر کے ان کو قتل کر ڈالا، اور یہ بالاتفاق یہ گروہ کافر و جہنمی ٹھہرا جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف خروج کیا۔ دوسری جماعت فرمایا جو تجھے اس قدر بڑھائیں گے غلو کر کے کہ تجھے الہ کی صفات میں شامل کر لیں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی علی یا علی مدد مشکل کشا کہنے میں کیا حرج ہے؟ نعرہ حیدری لگانے میں کیا حرج ہے؟ نعرہ حیدری لگانے میں حرج صرف اتنا سارا ہے کہ ان کی تمام کتب کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت علی کو انہوں نے الہ کی صفات کے اندر شامل کر رکھا ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک بھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت علی کا محتاج لکھا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیوں ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے، ہم کوئی پیچھے نہیں پڑی، یہ صرف اپنے مواد ظاہر نہیں کرتے، لہٰذا فرمایا کہ یہ گروہ بھی گمراہ اور جہنمی گروہ ہوگا۔ معتدل گروہ وہ ہوگا جو حضرت علی کو خلیفہ راشد مانتا ہے، خلیفہ برحق مانتا ہے، اور چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، یہ سارے درجے دینے میں۔ اسی طرح ہم تمام ولیوں کے متعلق کسی ولی کے ہم انکار نہیں کرتے، نہ ہم نعوذ باللہ ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ خدا کو خدا کا درجہ دیجئے، نبی کو نبی کا درجہ دیجئے، ولی کو ولایت کا درجہ دیجئے، ولی کو نبی تک نہ پہنچائیے، نبی کو خدا تک نہ پہنچائیے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ امت وسط سے نکل جائیں گے جو لقب اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور آپ پچھلی امتوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ ولی کو ولی تک رکھیے کہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، قطعی جنتی یا قطعی یقینی طور پر جنت ہم کسی کے بارے میں، صحابی رسول کے بارے میں کے اندر ایک بندہ، چونکہ وہاں پر منافق بھی پائے جاتے تھے، ایک بندہ قتل ہوا، شہید ہو گیا، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کسی اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرما دیا کہ وہ تو پکا جنتی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ وہ پکا جنتی ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کی موت پتہ نہیں کس عالم پر آئی ہو، لہٰذا یہ یقینی جنت تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہم گمان اور اللہ سے دعا جنت کی ضرور کریں گے۔ تو لہٰذا جو نیک سلف صالحین گزرے، ہمارا حسن ظن ان کے بارے میں یہی ہے کہ چونکہ حالت ایمان پر فوت ہوئے ہیں، اللہ کے نیک ولی تھے، اللہ کے نیک بزرگ تھے، لیکن وفات کے بعد ان سے مانگنا، ان کی قبروں پر جا کر ان کے مزاروں پر کھڑے ہو کر ان سے دعا کرنا، ان کا وسیلہ پیش کرنا، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، اس سے بالکل بجاز کرنا چاہیے۔ جہاں پر لوگ وہاں پر مانگتے ہو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا بھی نہیں کرنی، کہیں شرک کا شائبہ نہ ہو جائے۔ تو امت وسط رہیے، اور وسط اور معتدل فرمایا ہر لحاظ سے وہ کامیاب ہوگا۔ اگلی بات، ہم نے اس امت کو وسط اس لیے بنایا کہ ہم نے اس امت کو گواہ بنایا ہے۔ اب گواہ کس معنی میں ہے؟ یہ پیچھے میں بات کر چکا ہوں کہ کل قیامت کے دن نبیوں کی امتیں انکار کر دیں گی، مولا آپ کے نبیوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا تھا، ہے کوئی گواہ تو لے آئے۔ اب اللہ کہیں گے ہاں میرے پیغمبروں گواہ پیش کرو، اب گواہ تو ہوگا نہیں، حکم ہوگا ہماری امت کو، اللہ تعالیٰ اس امت کے نیک لوگوں کو حکم دے گا جاؤ اور اپنے آنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کے حق میں گواہی دو کہ آپ نے دین پہنچایا تھا۔ اب نہ ہم ان کے دور میں پیدا ہوئے، نہ وہاں پہنچے، نہ یہ جا کر امت جب گواہی دے گی نا، یا اللہ جی ہم گواہی دیتے ہیں موسیٰ پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، حضرت زکریا نے پیغام پہنچایا تھا، حضرت ابراہیم نے پیغام پہنچایا تھا، حضرت عیسیٰ نے پیغام پہنچایا تھا، آگے فوراً وہ جرا کریں گے، وہ کہیں گے یہ حدیث کے الفاظ ہے، میں کوئی اپنی بات کہانی نہیں سنا رہا، حدیث کے الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ امت کیسے گواہی دے سکتی ہے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ تو آگے سے یہی جواب دیا جائے گا، ہم کہیں گے ہمارے پاس ایک سچی کتاب اتری تھی سچے رسول کے اوپر، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی ذمہ داری مکمل ادا کی تھی، ہم اس کتاب پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنا حق پہنچایا تھا، اور اس امت کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ وہ پوری حجت تمام کر کے ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیے، امت کے حق میں شہید کا معنی، جہاں بھی نبی کے حق میں شہید کا لفظ آیا نا، وہاں گواہی سے مراد وہی گواہی ہے کہ نبی بھی وہاں پر گواہی دیں گے، حاضر ناظر مانا نہیں ہے کہیں پر، اگر نبی کو حاضر ناظر کہیں گے تو پھر امت بھی حاضر ناظر مانے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن میں شہید کا لفظ نبی کے بارے میں آیا ہے، اور شہید کے معنی ہوتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر، تو یہ دلیل ہے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس امت کو ہم نے شہداء گواہ بنایا ہے، اگر آپ یہاں حاضر ناظر کریں تو اس کا مطلب ہے میں ساری دنیا میں ہر جگہ جہاں جو حالات ہو رہے ہیں مجھے پتہ ہے، اور یہ کوئی دعویٰ کرے تو قطعاً جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی نبی کے بارے میں بھی کرے گا تب بھی غلط ہوگا، کہ قرآن کے آیات آپس میں تقابل آ جائے گا، اور قرآن کے آیات میں تقابل نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ نے حکمت ذکر کر دی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ قبلہ والا حکم نازل کر کے ہم معلوم کریں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ، آخر میں دیکھیے گا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ ہے یہ بہت بڑی بات، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ بہت بھاری حکم تھا، الا علی الذین هدى اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ وہ جو نمازیں کچھ صحابہ 16-17 مہینے کے درمیان انتقال کر گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، اور وہ جو 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے، پھر قبلہ، تو لوگوں کے ذہن میں دو اشکال ہے، ایک یہ کہ جو 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں اب ان نمازوں کا کیا ہوگا، قبلہ تو تبدیل ہو گیا، یا جو لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرمایا یہ ایمان کی علامت ہی تو ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو تم نے نماز بیت المقدس کی جانب پڑھی وہ سب کی سب اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، اور ساری کی ساری، یہ آج سے نہیں فرمایا اس سے پہلے بھی، بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے نیچے ایک مسجد آج بھی موجود ہے، جو مسجد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی، اس مسجد کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ بیت اللہ کی جانب ہے، اس کا رخ ہے۔ تو مطلب یہ حضرت ابراہیم کا جو قبلہ چلا آ رہا تھا، درمیان میں قبلہ تبدیل ہوتا رہا، لیکن بیت اللہ کوئی نیا قبلہ آج متعارف نہیں ہوا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر بیت المقدس کی جانب پڑھ لیا جو حکم تھا اس دوران پڑھی گی نماز اللہ ضائع نہیں کرے گا،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف بڑا مہربان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جو انسان بھی کوشش کرے گا، جو بھی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر اس کی محنت کو، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی دنیا میں آج کتنی چیزیں جب یہ کافر ایجاد کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ محنت کے سبب نہ ملنا ہے۔ یہ یاد رکھے، کوئی کافر کر رہا ہے، کوئی اللہ کی ذات کا منکر کر رہا ہے، لیکن اگر محنت کر رہا ہے اللہ نے اس کو ثمرہ ضرور دینا ہے، لیکن وہ دنیا کے حد تک ہوگا۔ مومن کو اس کو ثمرہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں دے دے، لیکن اصل انعام فرمائے ہم نے تمہارے لیے آخرت کے اندر سنبھال کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔